السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار سے تکلیف پہنچتی تھی رہے اور آئے دن ان میں باوجود کمی کی افزائش ہی ہوتی رہی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس کی اجازت فرمائی کہ وہ یہاں سے کسی دوسرے جگہ چلے جائیں، تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دل اور منصف مزاج ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت کی 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتیں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پچھلا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکے، مگر یہ لوگ ہرگز نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں، تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے، جو 13 مردوں اور 18 عورتیں بتلائے جاتے ہیں، متفرق طیار پر ہجرت کی اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ نے دونوں ہجرت کی اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے، تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سی تحفے لے کر نشاط اصحاب حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بھی بہت سے تحفے لے کر گئے اور اس کے خواص اور پردیوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گئے۔ جا کر اول پردیوں اور حکام سے ملا اور ہدیہ دے کر اس نے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوئی اور بادشاہ کو سجدہ کیا اور تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی، اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے خیام کی چند بے وفا لڑکے اپنے قدیم دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں
آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شریف مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ چاچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لے آئیں۔ آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے، بغیر تحقیق ان کی حلوا نہیں کر سکتا۔ اول اسے بلا کر تحقیق کر لو، اگر یہ صحیح ہوا تو حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمان کو بلایا گیا۔ مسلمان اول بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، مگر اللہ کے فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کہنی چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب سیاح کی مفتخر سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسول سے واقف تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردے کہتے تھے، برائی کام کرتے تھے، رشتے ناطوں کو توڑتے تھے، حکم کا حق ضعیف کو ہلاک کر دیتے تھے۔ ہم اس حال میں تھے کہ اللہ نے